بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، اس وقت ہم موجود ہیں چناب لائبریری جھنگ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں شبیر احمد صاحب جو لائبریرین ہیں چناب لائبریری کے۔ بہت عرصہ پہلے ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ کتابوں کا پڑھنے کا ایک رجحان موجود تھا، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو لائبریری میں جا کے پڑھنا ہے اس کے رجحان بہت کم ہو گیا ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم لوگ نہیں پڑھنا چاہ رہے، یا اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ہمارے ہاں لائبریریاں موجود تھیں وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی یا اس قابل نہیں تھی کہ وہاں پہ جا کے پڑھنا مسائل کا سبب بنتا تھا۔ لیکن جب ہم چناب لائبریری جھنگ میں آئے تو ہم نے دیکھا یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا تھا، اور یقیناً اس پہ 2012 میں غالباً شبیر صاحب یہ جی بنائی گئی تھی۔ جی جی تو 2012 میں یہ یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی، نواز شریف پارک جو ہے جنگ سٹی میں، تو اس کے ساتھ اسی پارک کے احاطے میں یہ لائبریری موجود ہے۔ لیکن جب یہاں ہم دیکھا، ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی صحیح کہ اس لائبریری میں بہت ساری سہولیات اب دستیاب ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں پہ موجود نہیں تھی۔ تو شبیر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شبیر صاحب سب کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ السلام طبیعت علیکم سے ٹھیک ہے سر؟ شبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ لائبریری جو ہے 2012 سے یہاں پہ آئی، اس سے پہلے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ضلع کونسل سے سفر کرتی ہوئی سب سے پہلے یہ کچہری چوک میں تھی، پھر ضلع کونسل آئی، ضلع کونسل سے یہاں پہ آئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اب کیا صورتحال ہے؟ ہم نے گزشتہ ایک دہائی میں دیکھا کہ یہاں پہ وہ صورتحال نہیں تھی، لوگ پڑھنے نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ، اور بہت سارے، ابھی آپ نے بتایا تھا کچھ دیر پہلے آپ کی ہماری بات ہو رہی ہے کہ بہت سارے بچے یہاں سے پڑھ کے PPSC کے ایگزامز میں بھی بڑی اچھی پوزیشن لے چکے ہیں۔ تو اس والے ذرا ہمیں بتائیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ یہاں پہ کون کون سی کتب موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جھنگ کا جی ایک اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، اور اس تحفے سے جناب بچوں نے بہت سے فائدے اٹھائے ہیں، اور انہوں نے اس لائبریری سے پڑھ کے جھنگ کا نام روشن کیا ہے۔ گو کہ یہ واقعی جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کا رجحان جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں یہ ماننے کو تیار ہوں بھی صحیح اور نہیں بھی صحیح ہوں، اس لیے کہ آج کل جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے۔ بچے جو ہیں ان کی تربیت جو ہے وہ بکس کی بجائے، وہ جناب نے چھوٹا بچہ بھی روتا ہے، ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو موبائل دے دو جی، وہ اس سے کھیلنا شروع کر دے۔ ظاہری بات ہے جب شروع سے ہی وہ اس کی موبائل جو آنکھوں کے سامنے آنا ہے تو اس نے اسی کی طرف بھاگنا ہے۔ لیکن الحمدللہ جھنگ کا یہ جو علاقہ ہے یہ خوبصورت ترین علاقہ بنا دیا گیا ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے اب 11,000 پلس جو ہے وہ بکس پڑھی ہیں، اور PPSC ایگزام ہو، CSS کا ایگزام ہو، کسی نے ڈاکٹر بننا ہو، کسی نے ابن بطوطہ بننا ہو، کسی نے ہسٹری پڑھنی ہو، کسی نے جناب ادیان کا مقابلہ کرنا ہو، تو ہر طرح کی امید ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت بڑا سمندر ہے۔ بہت بڑا سمندر ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں جو ہے نا کتابیں جو ہیں بچوں کے لیے جو آج کل لیٹسٹ ورژن آئے ہیں PPSC کے، وہ بھی موجود ہیں، اور ماحول الحمدللہ، ظاہری بات ہے میں نے اپنی جیب سے تو نہیں کیا، گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے، اور میں نے ایسا ماحول جو ہے وہ بچوں کو بنا کے دے دیا ہے کہ یہاں آپ کے سامنے دیکھیں کتنے بچے جو ہیں یہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آئے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا یہ دیکھو جی، یہ ریک ہے نا جی، یہ لیٹسٹ کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے جو ہے نا یہ بکس اویل ہے، کمپیٹیٹیو ایگزام، کمپیٹیٹیو ایگزام، اگر ہم مقابلہ جاتی ایگزام کہیں تو اردو میں ہم اسے، ہاں مقابلہ جاتی امتحان کہیں تو یہ بالکل اسی کا معنی ہے، یہ وہی چیزیں ہیں، اور اس میں لیٹسٹ ورژن موجود ہیں جو بچوں کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور یہ کافی ساری کاسٹلی بھی ہیں، اور یہ جو پورے 2 ریک ہیں یہ مقابلہ امتحانات جات کے لیے ہیں۔ آگے آ جائیں تو یہ ڈکشنری ہیں، اردو ٹو اردو ہے، انگلش ٹو اردو ہے، انگلش ٹو اردو ہے، یعنی یہ جو ہے وہ ہمارا ریک جو ہے یہ ساری یعنی کہ ڈکشنری پڑھی ہیں، جو بچے جو کوئی لفظ دیکھنا چاہے بلکہ اس میں نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا بھی موجود ہے، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں عام طور پہ بازار سے بڑی کاسٹلی ملتی ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہاں پہ سب موجود ہیں۔ اگر بچے یہاں پہ آئیں تو یقینی طور پہ ان کو بہت زیادہ استفادہ حاصل کریں گے، اور یہ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسفہ اور اخلاقیات کا ایک ریک بھی بنا ہوا ہے، تو اس تمام پیچھے ہمارے اسلامیات کا ایک بہت بڑے 2 3 4 ریک لگے ہوئے ہیں، تو یعنی کہ بہت ساری معلومات یہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں بہت یعنی کہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جھنگ میں محکمہ ایجوکیشن نے، محکمہ تعلیم نے اس پہ بہت سارے اخراجات کیے ہیں، یقینی طور پہ یہ عوام کی بھلائی کے لیے بھی کیا ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں، تو یہ ایک بہت جو ہے نا ان کو فائدہ ہونے جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے آئندہ آنے والی زندگی میں۔ سر آگے آئیں، اسلام آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامیات کے آپ نے ریک بتائے ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ وہ یار مسلم بحیثیت مسلمان ہم جو ہے وہ اسلامی کتب کو پسند کرتے ہیں، تو اس میں جناب سیاستہ،
जो यानी हदीस की मशहूर किताबें हैं वो पढ़ी हैं। ہاں یہ صحیح بخاری نظر آ رہی ہے اس طرح, सब कुछ पढ़ा है जी یہ ہاں अल्हम्दुलिल्लाह। مسلم यानी- شریف ہے. जी जी। और यहाँ मैं सर आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट اچھا कंप्यूटर भी सीख सकते हैं और जनाब किताबें भी पढ़ सकते اچھا हैं। یہ مجھے ایک بات ساتھ میں یاد ہے, اس کی ممبرشپ کی کوئی فیس ہے مطلب؟ हाँ जी, मेंबरशिप की फीस है वो भी रिटर्नेबल है, 1100 रुपये है जी फॉर लॉन्ग टाइम। اچھا لائف ٹائم ہے. हाँ लाइफ टाइम। अच्छा। वो भी हम इसलिए रखते हैं भी अगर कोई बंदा किताब लेके चला जाता है तो इतनी उसकी कीमत पड़ी हो कि हम उसकी जो ना रिप्लेस। لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتابیں تو بہت قیمتی قیمتی ہیں, 1100 روپے سے بہت زیادہ قیمتی کتابیں یہاں پہ. جی جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے جی. وہ جو کتابیں بہت کاسٹلی ہیں, ڈالروں میں جن کا ریٹ ہے نا, وہ ہم ایشو ہی نہیں کرتے, وہ یہیں اجازت ہے کہ یہیں بیٹھ کے پڑھیں. یہیں بیٹھ کے پڑھیں. ٹھیک ٹھیک ہے. اور یہ کمپیوٹر لیب کے اب وہاں پہ چلتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, کمپیوٹر لیب بھی ہم دیکھتے ہیں. جی اب اس طرح اپنے مذاہب کے علاوہ مجھے ہاں جی, مختلف یہاں ریلیجنس کی یعنی بکس پڑھی ہوئی کرسچین ہیں. ہے, عیسائی, یہودیت ہے, یعنی جو بھی دین ہو کے گزر چکے ہیں, اب اسلام ہے جو زندہ رہنے والا مذہب ہے, یہ ان کے بارے میں آپ پڑھ لیں, موازنہ کر لیں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. اب یہ کیا ہے. ٹھیک ٹھیک ہو ٹھیک گیا سر, آگے. اچھا یہ سوشل سائنسز کی جی اور یہ کیونکہ آپ کا دور جو ہے وہ سوشل سائنس کا بھی ہے, تو اس کے ریلیٹڈ جو ہیں جی جتنی ہو سکتا ہے گورنمنٹ میں ہمیں جو فیسلٹیز کیا ہے ان کے حساب سے ہمارے پاس یہ کتابیں موجود ہیں. میں یہ جنگ کے لوگوں کے لیے, جنگ کی جو نوجوان نسل کو میں سر یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, یہ راستہ ہے. یہی کتابوں راستہ سے ہے. دوستی کر لیں, انشاءاللہ آپ کو مقام مل جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ریک بہت قیمتی ریک ہے. یہاں کوئی LLB کرنا چاہے, وکیل اچھا. بننا چاہے, مجسٹریٹ بننا چاہے, تو یہ ان کے لیے جناب ریک ہے, یعنی مخصوص کہ ہے قانون کی کتاب. قانون کے حساب سے بھی کس طرح جو ہے نا ہم آگے دنیا میں چل سکتے ہیں, صحیح اور صحیح یہ چیز آپ کے پاس ہے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہو گیا جی, آ گیا سر. یہ سر لیڈیز کارنر ہے, جو ہماری بچیاں بیٹیاں آتی ہیں تو ان کو یہ ہم جو ہے نا ماحول دیتے ہیں تاکہ وہ علیحدہ بیٹھ کے پڑھ سکیں. پڑھ سکتے ہیں اور علم حاصل کر سکیں. یہ جناب لینگویجز ہیں یہاں پر, کہ یہ یہاں پہ لینگویجز کا بھی ایک ریک بنا ہوا ہے, یہاں بھی بہت ساری کتب ہیں, لسانیہ جسے ہم کہتے ہیں. اس طرح ہم اگر آگے چلیں تو سائنس کا ایک ریک ہے, پھر ٹیکنالوجی کا ایک ریک ہے. ہاں یہ ٹیکنالوجی کا, کیونکہ سر اچھا یہ اب دور ہے ٹیکنالوجی کا, ہاں جی جی جی. تو اس کے حساب سے جناب یہ ٹیکنالوجی کے حساب سے جناب بکس پڑھی ہیں. تو آج اچھا ایک میں نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, کیا اس سے جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ بہت ساری کیا جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کتب موجود ہیں, مطلب جس طرح اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک نئی دنیا میں جانے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ کی ایک دنیا ہے, تو اس کے لیے کیا بہتری ہے, مطلب یہاں آپ نے کی ہے, کیا نئی چیزیں رکھی ہیں؟ سر آپ کا سوال بہت اچھا ہے, کیونکہ جدید دور میں ہر گھنٹے کے بعد, ہر منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی نئی جو ہے نا انوینشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز جو ہے نا یعنی بچوں کے حساب سے, دنیا کے حساب سے کس طرح ہم نے چلنا ہے, تو ہم نے نا کوشش کرنی ہے کہ اسی حساب سے جو نا یہ لیتے جائیں, پرچیز کرتے جائیں. جی سر. یہ آگے جو ہے نا ایک ناولس کا ریک ہے جس میں بہت سارے پاکستان کے اور جو دوسرے یعنی کہ غیر ملکی شعراء اور رائٹرز ہیں ان کی بکس پڑھی ہوئی ہیں, یہاں مجھے نظر آ رہی ہیں. ادھر ایک شاعری کا پورا ریک ہے, اور یہاں پہ بھی ہمیں بہت بڑے نام اور شعراء کی بکس نظر آ رہی ہیں. تو یعنی کہ ایک اچھی کلیکشن یہاں پہ موجود ہے ہماری چناب لائبریری میں. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ چناب لائبریری میں آنا ہے جو ہے, اصل میں لائبریری میں آنا بڑا ضروری ہے. اسی طرح ہم آپ آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ بھی ناولس اور افسانوں کا ریک ہے. یہ گوشہ جنگ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور جس کی مجھے بڑی جو ہے نا, اور یہ یہاں پہ مجھے گوشہ جنگ نظر آیا ہے, اور یہ ہمارے جنگ کا گوشہ ہے. جنگ بڑا پیارا علاقہ ہے جی, جنگ بڑا سونا علاقہ ہے. اتھو بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں تے اس مٹی چ بڑی جان ہے, لیکن رولا ہے کہ اس مٹی دی پہچان جڑی ہے نا وہ کرامنی بڑی اوکھی سانو ہوندی پئی ہے. تو یہ جناب ہمارے جنگ کا ریک ہے یہاں پہ. سر میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, جی جی. آپ کوئی بھی میدان لے لیں, الحمدللہ جنگ کی سرزمین کا کوئی نہ کوئی نامور انسان جو ہے نا اس میں موجود ہو. دیکھیں جی, نوبل انعام میں جنگ کا نام ہے, ٹھیک ہو گیا. پھر کھیل کے میدان میں آ جائیں تو علی امدار آپ کو نظر آئے گا. شاعری کے میدان میں آ جائیں تو آپ مجید حمزہ جیسا بہت بڑے نام ہے, شاعری میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. صوفیہ کرام, یہ تو دھرتی جنگ کی صوفیہ کرام. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہاں تو جناب دو دریا بھی ملتے ہیں تو آپس میں پیار محبت کر کے ملتے ہیں تو دریا چناب ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا اب اس طرف ہم دیکھیں تو یہ آپ کو یعنی کہ طنز و مزاح, ادبیات, یہ ایک پورا کارنر. اچھا یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ادبیات کا ہے, طنز و مزاح ہے, یہاں پہ داستان کا ایک ہے, اور یہ سیرت اور سمانے ہیں یعنی کہ بائیوگرافیز جو لوگوں کی ہیں, جو اس کا بھی ایک پورا کارنر بنا ہوا ہے.
مطلب یہ ایک بہت اچھی کلیکشن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سر بتا رہے تھے شبیر صاحب کے 11,000 کتب بتا رہے تھے. جی 11,000 11,000 کے قریب تقریباً کتب ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی کلیکشن یہاں پہ موجود ہے سر. سر میں آپ کو اضافہ کر دوں کہ یہاں لوگ جو ہیں علم دوست انہوں نے مجھے کم از کم میرے 2-3 سالہ دور میں کم از کم 300 بکس جو ہیں وہ ڈونیٹ کی ہیں جی. ماشاء اللہ. ہاں جی. اچھا اس کی مزید کوئی ایکسٹینشن کرنے بھی جا رہے ہیں شبیر صاحب آپ؟ مطلب اس میں کچھ مزید کتب کے لیے جو کمی ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جی بھی سر ہونی چاہیے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو کتاب والا سسٹم ہے نا یہ ایک سمندر ہے. تو آئے روز جو ہے نا تبدیلی آتی رہتی ہیں. ظاہری بات ہے وہ نا ہم نے ماحول کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. تو اس یعنی جدید دور کے ساتھ ہم کو ہم آہنگ ہونے کے لیے کتابوں کی جو ہے نا وہ جدیدیت وہ ضروری ہوتی ہے. تو ہم اس کو جناب پھیلاتے ہی جائیں گے. اچھا یہ اب ہم آئے ہیں جناب کمپیوٹر جو لیب ہے یہاں پہ جہاں پہ جو ہے نا بہت سارے کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں اور شبیر صاحب سے ہم بات کریں گے کہ یہ کتنے کمپیوٹر ہیں اور پہ کیا کیا سہولیات موجود ہیں. اور آج کل شبیر صاحب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جدید دنیا آ رہی ہے, جدید دنیا میں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں PDF کا ایک بہت بڑا یعنی کہ کردار ہے. بہت ساری بکس PDF سے ملتی ہیں, قیمتی بکس ہوتی ہیں, وہ لائبریری میں رکھی ہے. تو یہاں پہ کتنے کمپیوٹر انسٹال کیے گئے ہیں اور اس پہ یہاں پہ کیا کیا سہولیات موجود ہیں ان پہ؟ سر اس طرح یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں 2-in-1 سسٹم ہے. یعنی آپ کی سیکورٹی فیس جو ہے وہ ایک ہے اور کام جو ہے وہ آپ سے 2 بشک کر لیں. جی جی. میرے پاس جو عملہ ہے نا سر وہ بہت ایکسپرٹ ہے. جو بھی بچہ آتا ہے اسی جناب سیکورٹی فیس میں یہ بھی سیکھتے ہیں کمپیوٹر بھی, کیونکہ آج کل اچھا یہ کمپیوٹر سکھانے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب تھوڑا سا بتائیے گا کہ ان کو سکھایا بھی جاتا ہے مطلب کمپیوٹر ٹریننگ میں؟ آپ کو ٹرینر ہے؟ جی بالکل ٹرینر ہے جی. میرے پاس کلرک ہیں جی جو ایکسپرٹ ہیں اور وہ یہ کام جو ہے وہ سکھاتے ہیں جو سیکھنا چاہے جی. اچھا ٹھیک ہو گیا سر. اور اس کو ہم نے پہلے تقریباً کچھ عرصہ پہلے اس کو لائبریری میں کنورٹ کر دیا سر. اچھا. اب اس میں الحمدللہ مختلف جو ہے نا جامعات ان سے ہم نے بکس لے کے PDF میں جس سے ہم PDF بناتے ہیں نا اس میں ہم نے انسٹال کر رہے ہیں اور بچوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ جناب آئیں اور یہاں سیکھیں, یہاں پڑھیں. وہ بے شک بکس کا شوق ہو وہ کمپلیٹ کریں. اگر یہ جدید دور کے جو جدید کام ہے سیکھنا چاہیں یہ کریں جی. اچھا لائبریری کی بات آپ کر رہے تھے. لائبریری میں کہ یہ مکمل طور پہ کنورٹ ہو چکی ہے, اس پہ کام کیا جا رہا ہے کیونکہ لائبریری کا ایک یہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائبریری کا ایک لنک ہوتا ہے کہ اگر جنگ میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ جو ہے وہ جنگ کی لائبریری کو سے رابطہ کرتے ہیں یا وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا انہیں وہاں کچھ کتب ملیں گی؟ اس حوالے سے کچھ کام کیا جا رہا ہے؟ ہاں جی بالکل جی. یہ جو کام ہے یہ انیشل سٹیج میں ہے لیکن یہ جو لنک ہے نا یہ کم از کم تقریباً کافی جامعات سے ہو چکا ہے. میں نے پہلے بھی کس جامعہ سے ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہ اسلام آباد یونیورسٹی ہے جی, اس سے ہو چکا ہے, پنجاب یونیورسٹی سے ہو چکا ہے. 2 کا تو مجھے کنفرم ہے, باقی ہم ایسا جو نہیں آہستہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے یعنی کہ جدیدیت کی طرف بھی جایا جا رہا ہے. جس طرح بھی آپ نے بات سنی کہ یقینی طور پہ جو نیا دور آ رہا ہے کتاب کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوتی, چاہے وہ نیا دور ہو یا پرانا دور ہو. صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ پہلے ہم جو کتاب ایک ہارڈ کاپی کی شکل میں یعنی کہ ہم صفحات کی شکل میں پڑھا کرتے تھے, اب ہم PDF کی فائل میں پڑھتے ہیں. تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے یعنی کہ محکمہ ایجوکیشن کا بھی اور گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی کہ اب لائبریری کو جدید بھی کیا جا چکا ہے. یہاں پہ سر بتا رہے تھے بھی کہ بہت سارے کمپیوٹر بھی لگائے گئے ہیں اور یہ کوئی فیس نہیں. ہاں جن بندوں کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا, جن لوگوں کو ان کو باقاعدہ تربیت بھی دی جاتی ہے وہ فری آف کاسٹ دی جاتی ہے. تو میرے خیال میں علم ہمارے دروازے پر موجود ہے اور وہ دستک دے رہا ہے. ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہم علم کے لیے دروازہ کھولتے ہیں یا نہیں. مجھے اکاؤنٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.